قرآن پاک سے ہی ایک سیرت کا واقعہ اس وقت سنانے کے لیے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے حبیب کی سیرت کا ایک واقعہ اس کے اندر بیان فرمایا، کیونکہ کل جمعے کا دن بھی ہے اور اسی مناسبت سے یہ واقعہ ذہن میں آ گیا۔ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دے رہے تھے، قرآن پاک بیان کر رہا۔ پہلے خطبہ جمعے کا عید کی طرح نماز کے بعد ہوا کرتا تھا، جیسے اس وقت عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے پہلے جمعے کی نماز میں بھی جمعے کی نماز کے بعد خطبہ ہوا کرتا تھا۔ تو نماز ہو چکی تھی اور خطبہ ہو رہا۔ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ساری امت کو سنا رہے، خطاب فرما رہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے کہ پہلے ایک دستور تھا، چلتا پھرتا مول ہوا کرتا تھا، اب تو ٹھہرا ہوا مول ہوتا ہے۔ پہلے چلتا پھرتا مول ہوا کرتا تھا کہ سارے ملکوں سے لوگ وہاں کے مال کو لے کر کے کسی بھی شہر میں آتے تھے اور وہاں آنے کے بعد اعلان کرتے تھے ہر قسم کا مال، ہر چیز، آپ کو جو چیز خریدنی ہے وہ تشریف لائیں اور آ کر کے مال کو خرید لیں، یہ فلاں فلاں ملک کا سامان اس وقت آیا ہوا۔ مسجد نبوی میں خطبہ ہو رہا تھا، پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ساری امت کو دے رہے تھے۔ اچانک آواز آئی کہ مول چلتا پھرتا آ چکا ہے، ملکوں کے سامان دستیاب ہیں، جس کو سامان لینا ہو وہ گھروں سے نکل کر کے آئے اور سامان کو خرید لے، قبل اس کے کہ آپ دیر کریں تو مال ختم ہو جائے۔ یہ آواز صحابہ کے کان میں پڑی، اس وقت پڑی جب وہ خطبہ سن رہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جیسے ان لوگوں کے کان میں آواز پڑی، اس وقت صحابہ کے سامنے جمعے کی خطبے کی اہمیت ابھی بیان نہیں ہوئی، ابھی وہ احکامات بیان نہیں کیے گئے۔ کان میں آواز پڑی کہ مال آ چکا ہے، طرح طرح کی قسم کی چیزیں آج بازار میں آ چکی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں خطبہ سنتے رہیں اور وہاں سارا مال ختم ہو جائے یا چھٹا چھٹایا مال رہ جائے۔ صحابہ نے اٹھنا شروع کیا، 2 نکلے، 4 نکلے، 5 نکلے، 10 نکلے اور نکلتے نکلتے سب نکل گئے۔ اور پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تم نے پیارے حبیب کو کھڑا چھوڑ کر کے اور تم سب لوگ تجارت کے لیے باہر نکل، سارے جہان کے سرتاج منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، آپ کھڑے رہ گئے اور اکثر صحابہ وہ باہر نکل گئے کہ وہ مال کو خرید لیں اور اچھے مال کو حاصل کر لیں، پتہ نہیں پھر مال ملے یا نہ ملے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور اس واقعے کو قرآن پاک میں سیرت کے بیان فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو آج سے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب کانوں میں تمہارے اذان کی آواز پڑے تو پھر اس کے بعد تمہیں خرید و فروخت کرنا، تمہیں ایک دوسرے کو مال بیچنا اور خریدنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ تم کیا کرو، جیسے اذان کی آواز کان میں پڑے مسجد کی طرف دوڑ پڑو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے تم کو دوڑ پڑنا ہے مسجد کی طرف، چل پڑو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ،
اور کاروبار کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑو، الگ ہو جاؤ کاروبار سے، بند کر دو کاروبار۔ یہ قرآن پاک قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو پیارے حبیب کی سیرت کا واقعہ بیان کر کے حکم دے رہا ہے۔ اس کے بعد سے خطبہ جو ہے وہ جمعے سے پہلے آ گیا، جو جمعے کے بعد خطبہ ہوا کرتا تھا وہ جمعے سے پہلے آ گیا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ خطبہ کتنی اہم چیز ہے جمعے کے دن۔ نماز پڑھے بغیر تو جاؤ گے نہیں، لہذا خطبہ پہلے لایا گیا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ خطبہ بغیر سنے ہوئے تمہاری نماز بھی جمعے کی جو ہے وہ ادا نہیں ہوا کرتی ہے، اس کا ثواب نہیں ملا کرتا ہے۔ لایا گیا پہلے، اور اس کے بعد پھر اعلان بھی کر دیا گیا کہ اذان ہوتے ہی تمہیں دوڑ پڑنا ہے مسجد کی طرف، اس خطبے کو سنو آ کر کے اور نماز پڑھو آ کر کے۔ پیارے حبیب جب تک خطبہ دیں اور نماز پڑھائیں کسی کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں، اور اپنے کام میں مشغول ہونے کی بھی اجازت نہیں۔ کیسا عظیم دن ہے! ہر امت کے سامنے جمعہ پیش کیا گیا، یہ لو جمعہ سب سے بڑا دن ہے کہ نہیں؟ کسی نے سنیچر کا دن لے لیا، کسی نے اتوار کا دن لے لیا، کسی نے کوئی دن لے لیا، لیکن جب پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن پیش کیا گیا کہ یہ سب سے بڑا دن ہے، آپ کی امت کو دیا جا رہا ہے، اس امت نے سینے سے لگا لیا۔ یہ جمعے کا دن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار، لہذا ہم کو اس سیرت پر عمل کرتے ہوئے جب جمعے کا دن آئے اور اذان ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم کاروبار کو چھوڑ دیں، بند کر دیں، الگ ہو جائیں۔ ہم نے اس مال کی محبت کو اپنے دل میں بسایا اور سیرت پاک سے ہم الگ ہو گئے، سارے جہان کے سرتاج کی سیرت ہم کو پسند نہ آئی اور ہمیں اپنی دکان پسند آئی، ہم کو اپنا مال پسند آیا۔ قرآن پاک نے ذکر کر دیا ہے کہ اگر پیارے حبیب کی محبت کے مقابلے میں تم نے مال سے محبت کی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اگر تم نے اس تجارت سے اور مال سے محبت کی اور پیارے حبیب کی محبت کو پیچھے کر دیا تو پھر عذاب کا انتظار کرو، انتظار کرو عذاب۔ اللہ کے حبیب کی محبت پہلے، یہ مال کی محبت بعد، یہ مال پیچھے جائے گا، اللہ کے حبیب کی محبت سامنے آئے۔ لہذا ہم دیکھیں کہ جمعے کے دن اذان ہونے کے بعد ہماری کیا کیفیت ہوتی۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ لوگوں نے نمازوں کے وقت آگے پیچھے کر لی، یہاں 1:15 بجے، وہاں 1 بجے، وہاں 1:15 بجے، وہاں 1:30 بجے۔ کیوں؟ یہ نمازوں کے اوقات اس لیے آگے پیچھے کیے گئے ہیں کہ کاروبار بند نہ کرنا پڑے، کاروبار چھوڑنا نہ پڑے۔ 1:15 بجے تو چلا جا نماز پڑھنے کے لیے، تو پڑھ کے آ جا تو 1 والی پہ میں چلا جاؤں گا، دکان بند نہیں ہوگی، دکان ایسے ہی کھلی رہے۔ قرآن مقدس کہہ رہا ہے کاروبار بند کر دو، چھوڑ دو۔ ہم کہہ رہے صاحب اس پر تو عمل نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ اس کی ہیلا کیا جائے گا اور کچھ نہ کچھ ترکیب نکالی جائے گی کہ نماز بھی ہو جائے اور ہماری دکان بھی بند نہ ہو۔ یہ قرآن مقدس جو کہہ رہا ہے اس پر ہم غور نہیں کرتے، یہ سیرت پاک جو کہہ رہی ہے اس پر ہم غور نہیں کرتے، اللہ کے حبیب جو کہہ رہے ہیں اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ 1:15 بجے سے نماز شروع ہوتی ہے اور سب سے آخر میں اکثر جگہ 2 بجے ہوتی ہے، اس سے آگے تو بہت کم جگہ شاید کوئی آگے بھی نکل جاتا ہو، لیکن 2 سے آگے ابھی ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ تو 1:15 بجے سے 2 بجے تک کتنا ٹائم ہوا بھائی؟ 1.25 گھنٹہ۔ اس 1.25 گھنٹے کے لیے اتنی ترکیبیں نکالی جائے، نمازوں کو آگے پیچھے کیا جائے گا، دکان بند نہ ہو اس کا اعلان کیا جائے گا کہ قرآن چاہے کچھ بھی کہتا رہے کاروبار بند کرنے کے لیے، ہم تو بند نہ کریں گے۔
اللہ کے حبیب کہتے رہے کاروبار بند کرنے کے لیے، ہم تو نہ کریں گے، اجی جمعہ ہی پڑھنا تو ہے تو ہم آگے پیچھے کر لیتے، جمعہ نہیں چھوڑیں گے لیکن آگے پیچھے کر کے دکان نہیں بند کریں۔ میرے پیارو، اگر اس قرآن پاک کی آیت پر عمل ہو جائے اور جمعے کے دن سارے لوگ ایک ساتھ سوا گھنٹے کے لیے کاروبار کو بند کر دیں اور یہ اعلان کریں کہ نہیں یہ قرآن مقدس، یہ سارے جہان کی سیرت، یہ سارے جہان کے امام کی سیرت ہم سے جدا نہیں ہو سکتی ہے، جو سکھایا ہے ہم اس پر مر مٹیں گے، سوا گھنٹے میں کون سی آمدنی میں فرق پڑ رہا ہے؟ ساری دنیا والے، پورے محلے والے جب گلیوں میں سامان خریدنے آئیں، ان کو پتا چل جائے کہ آج جمعے کا دن ہے، سامان اس وقت نہیں مل سکتا ہے، اس لیے کہ مسلمان اپنے قرآن پاک پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ یہ میسج نہیں جا رہا ہے۔ اتوار کو سارے اسکول بند ہو جاتے ہیں، اتوار کو ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں، اور سارے لوگوں کو، عیسائیوں نے جس دن کو اپنے اختیار کیا ہے بڑا، اس کا چرچا ہو جاتا ہے، ہر شخص جان جاتا ہے آج اتوار ہے، لیکن جمعے کے دن جاننے کے لیے کوئی کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج جمعہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کسی چیز میں تو فرق آیا ہے، دکان ویسے ہی کھلی ہوئی، کام ویسے ہی چل رہے، ساری چیزیں ویسے ہی ہیں۔ کیسے پتا چلے کہ آج مسلمانوں کا بڑا دن ہے؟ کیسے پتا چلے کہ تمام دنوں کا یہ سردار ہے؟ اس سیرت کو ہمیں اپنانا ہوگا تاکہ ساری دنیا پہچان جائے کہ آج ان کا ایسا دن ہے کہ اس وقت سوا گھنٹے کے لیے پورے بازار میں تمہیں کوئی چیز دستیاب ہو نہیں۔ مسلمان ہیں، قرآن پر چلنے والے، یہ پیارے حبیب پر من مٹنے والے، یہ ایک ایک اداؤں پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دینے والی قوم ہے، یہ کوئی عام قوم نہیں۔ یہ میسج ہمارا جانا چاہیے تھا اور یہ میسج ہماری طرف سے نہیں جانا۔ کسی کو پتہ نہیں آج بڑا دن ہے، جیسا چل رہا تھا ویسا ہی چلتا رہا۔ لہذا قرآن پاک کی آیت جب یہ نازل ہوئی، صحابہ کرام کے حالات میں لکھا ہوا عظمت صحابہ جڑی ہوئی ہے ہر سیرت کے ساتھ۔ جیسے ہی یہ نازل ہوئی، عظمت صحابہ سنو، صحابہ کرام نے فوراً اعلان کر دیا۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد صحابہ کرام نے یہ دیکھا گیا کہ جمعرات کو ہی نہا دھو کر کے، جمعے کی تیاری کر کے رات ہی میں مسجد میں آ جاتے اور کہتے اذان بھی یہی سنی جائے گی اور نماز بھی یہی پڑھی جائے گی اور خطبہ بھی یہی سنا جائے گا، اس کے بعد یہاں سے جایا جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ رات کو صحابہ تیار ہو کر رات ہی میں مسجد میں آ جاتے۔ کل جمعہ، خطبہ سننا، نماز پڑھنی ہے، اللہ کے حبیب کی ماننی ہے، قرآن کو ماننا ہے، رات ہی سے آ جاتے مسجد۔ کچھ صحابہ کرام کے بارے میں لکھا جن کو ذرا اور زیادہ ضروری کام گھر کا رات کو ہوتا، وہ فجر میں تیار ہو کر کے نہا دھو کے آ جاتے اور اس کے بعد جمعہ پڑھے بغیر نہیں جایا کرتے۔ اس طرح صحابہ کی عظمت کو دیکھو، انہوں نے کس طرح ایک سیرت کو دیکھا، ایک آیت کو دیکھا، اپنی جان نچھاور کر دی۔ اجی یہ چیز تو ہم سے جدا نہیں ہو سکتی۔ لکھا ہے رات سے بھوکے، رات کو مسجد میں آ گئے، نہ رات میں کچھ کھایا مسجد میں، نہ صبح ناشتہ کیا، نہ دوپہر کا کھانا کھایا، جمعہ کا وقت ہو گیا، جمعہ پڑھا، اس کے بعد بھوکے پیاسے جب مسجد سے نکلتے تھے تو کچھ عورتیں بوڑھی، ان کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں، وہ اپنی فضیلت حاصل کرنے کے لیے یہ سوچتی تھی کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اس اسلام میں بڑی چیز ہے۔ وہ کچھ چیزیں لے کر کے بھون کر کے لے کے آ جاتی اور چھپ کے کھڑی ہو جاتی، جب جمعہ پڑھ کے لوگ نکلتے تو بھوکے پیاسے یہ لو، اس کو کھا لو، تم رات سے بھوکے ہو، تم رات سے پیاسے ہو۔ وہ لوگوں کو کھانے کی چیزیں تقسیم کیا کرتے۔ کیا چیز تھی یہ؟ کیسا عظیم الشان دن تھا، کیسی اس کی پکار تھی، کیسا اس کے لیے لوگ بیتاب ہوتے تھے۔ آج جمعے کے دن کے لیے بیتابی ہماری ختم ہوتی جا رہی۔ اتوار کا دن تو بچے کو یاد رہتا ہے کہ کل اسکول نہیں جانا پڑے گا، بچے خوشی منانے لگتے ہیں، آج تو صاحب چھٹی کا دن ہے، لیکن جمعے کے دن کوئی بچہ خوشی مناتا نظر آ رہا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعے کے دن جس کو خوشی ہو جائے وہ اس کے ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت۔ جمعے کے دن خوش ہونا کہ آج سید الایام ہے، آج جمعہ ہے،
प्यारे हबीब को जो दिन अता किया गया वो दिन है, ये सीरत का अजीम दिन है, ये आज बड़े अच्छे तरीके से गुजारा जाएगा, इसकी रात को भी और इसके दिन को। इसीलिए उसकी फजीलतें इसी वक्त से शुरू हो जाती। जुमेरात के दिन मगरिब जहां सूरज डूबा फजीलत चालू हो गई, जुमे की फजीलत। फरमाया गया जिसको जुमे के दिन या जुमे की रात में मौत मिल जाए, जिसका वक्त आ जाए, कब्र के तमाम चीजों से अल्लाह उसको महफूज कर देता है। अब फरिश्ते उसको डराने नहीं आएंगे, अब फरिश्ते उससे सवालात करने नहीं आएंगे, अब फरिश्तों के जरिए से उसको डराया नहीं जाएगा। इन तमाम चीजों से अल्लाह उसको महफूज कर देता है जिसको जुमे के दिन या जुमे की रात की मौत मिल जाए। कितना अजीम दिन। इसकी अहमियत आज हमारे दिलों से खत्म होती जाए। आमतौर से मैं देख रहा हूं शहरों में जाना रहता है, जुमे के दिन किसी से पूछा जाए, कोई पूछता है कि भाई नमाज जुमे की कितने बजे है, तो जवाब देने वाला कहता है कि खुतबा कौन बजे और नमाज 1 बजे। दोनों को अलग कर रहा है। ये अलग कैसे किया जा रहा भाई? किसने अलग करने की इजाजत दी है? यहाँ कुरान एक कर रहा है, अल्लाह दोनों को एक कर रहा है, जुमे के साथ खुतबे को जमा कर रहा है। जिन्होंने जुमा पढ़ लिया है और वो खुतबा छोड़ के चले गए हैं, अल्लाह उनसे नाराज हो रहा है और नाराजगी का ऐलान कर। तो जो लोग जुमे से पहले खुतबे में हाजिर नहीं होते हैं और नमाज के वक्त आते हैं, उनसे वो नाराजगी बरकरार नहीं। तुमने खुतबा तो सुना ही नहीं, तुम खुतबे के लिए तो आए नहीं, तुम तो खाली नमाज के लिए आए हो। नमाज तुम्हारी वो फजीलतों वाली कहाँ रह गई? जुमे की नमाज की फजीलत जुमे के खुतबे से जुड़ी, सारी फजीलतें इस खुतबे से जुड़ी। इसीलिए बाद रिवायत में यह भी आता है कि जुमे के दिन फरिश्ते आकर मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो, जो मस्जिद में आता है उसका नाम लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है, फरिश्ते नाम लिखते हैं और सदक़े करने के सवाब लिखते हैं। इसने बड़े जानवर सदक़े किए, उसके बाद जो आया उसने छोटा जानवर सदका किया, उसके बाद जो आया उसने उससे छोटा जानवर सदका किया, उसके बाद जो आया उसने अंडा सदका किया। और जैसे ही इमाम खुतबे के लिए चलता है, फरिश्ते अपने रजिस्टर को बंद कर देते हैं। अब आने वाले का नाम जुमे में नहीं लिखा जाता, खारिज उसका नाम रजिस्टर से निकाल दिया गया, उसका नाम रजिस्टर से इसका नाम नहीं लिखा जाता है। ये फजीलतों से महरूम हो जाता है। लेकिन आमतौर से मैं देख रहा हूं इस सीरत से हम दूर हैं। हम सीरत का मतलब बस ये समझते हैं कि पैदाइश बयान कर दी जाए, पैदाइश के वाकयात जिक्र कर दिए जाए, बस सीरत हो गई। ये जो कुरान जिस सीरत को बयान कर रहा है, इसको हम सीरत समझना भी हमने उसको छोड़ दिया, इसको सीरत समझना भी छोड़ दिया। ये सीरत बयान हो रही है, कुरान पाक से बयान हो रही है। लिहाजा हम अपने बच्चों को भी सिखाएं, रात से सिखाएं, बेटा कल जुमा है, कल जल्दी तुम्हें नहाना है, कल तुम्हें कपड़े बदलने हैं, कल तुम्हें मिसवाक करनी है, कल तुम्हें खुशबू लगानी है, मेरे साथ जल्दी चलना है ताकि हम अगली सफ में पहुंच जाएं, हम आगे चल करके बैठें। फरमाया इतनी फजीलत वाली सही अहादीस में तो किसी की फजीलत नहीं आई है जितनी फजीलत जुमे के दिन पहले आने वालों की बयान। किसी भी सही हदीस में किसी की इतनी फजीलत, हर कदम पर अगर उसका मस्जिद से घर दूर है, 100 कदम है, 100 साल तक वो निफल पढ़ता रहा, 100 साल तक वो रोजे रखता रहा, इबादत करता रहा, हर कदम पर उसका सवाब लिखा जाता, हर कदम पर। अंदाजा लगाएं आप कितना सवाब पट रहा है जुमे के दिन। लेकिन ये फजीलतें हमसे दूर होती जा रही, खुतबे सुनने वाले कम होते जा रहे, खुतबे के बाद आने वाले बढ़ते चले जा रहे, और जो आ भी रहे हैं पहले वो ये देखते हैं गर्मियों में कि कूलर कहाँ लगा हुआ, पंखे की हवा कहाँ ज्यादा आई, एसी की हवा ज्यादा कहाँ लगेगी। वो जगह गर्मियों में तलाश करते हैं और जाड़ों में जो पहले आ जाते हैं वो धूप तलाश करते हैं कि सहन में बैठ लो, धूप की जरा सिकाई कर ले, जब नमाज खड़ी होगी तब आगे खड़े हो जाए। महरूम हो गए सवाब से, आए भी पहले लेकिन सवाब इन्हें नहीं मिला। वो इतनी फजीलतें उसको नहीं मिली जिसने धूप तलाश की जाड़ों में और जिसने पंखा तलाश किया गर्मियों में, इमाम का कुर्ब तलाश नहीं किया। ये इसके हर कदम पर एक एक साल के नफिल नमाज और एक एक साल के नफिल रोजे का सवाब खत्म नहीं मिला इसे।
آئے بھی اور پھر بھی محروم رہے. ثواب جب ہی ملے گا جب سیرت پر پورا پورا عمل کیا جائے. اللہ کے حبیب کی سیرت پر جب عمل ہوگا تب یہ ثواب ملے گا, اور اگر سیرت سے ہٹ گئے تو ثواب نہیں ملے گا. آگے بیٹھنا ہے, امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنی ہے, پہلی صفوں کو پہلے پورا کرنا ہے, پھر دوسری صف کو بھرنا ہے. یہ نہیں کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے ہم پیچھے بیٹھ گئے. یہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے کا حکم ہے, لیکن فرمایا اگر خطبہ شروع ہو گیا اور کوئی مسجد میں داخل ہوا, آگے جگہ خالی ہے, کہ ہرگز نہیں, جہاں آئے وہیں بیٹھ جاؤ, اس وقت خطبہ ہو رہا ہے, یہ پھانتے ہوئے آگے آنے کی تمہیں اجازت ہے, وہیں بیٹھ خطبہ ہو. اس وقت آگے بڑھنے کی اجازت نہیں, آؤ مسجد میں وہیں بیٹھ. جب خطبہ پورا ہو جائے, جب نماز کھڑی تب آگے بڑھنا, اب تمہیں آگے بڑھنے کی اجازت. لیکن اگر خطبے سے پہلے آئے ہو تو اگلی صفوں میں بیٹھو, امام کے قریب بیٹھو. یہ ہیں احکامات. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم جانتے ہو اللہ کو, اگر تم جانتے ہو قرآن کو, اگر تم جانتے ہو سارے جہان کے سرتاج کو, اگر تم جانتے ہو آخرت کے ثواب کو, اگر تم جانتے ہو جنت کو, تو تمہارے لیے بہت بہترین یہ کام ہے کہ تم اس کو کر ڈالو. ورنہ اگر نہیں جانتے ہو تو چولہے باڑ میں کچھ ملنے والا ہے, سب سے محروم ہو جاؤ, ہر چیز سے محروم. لہذا یہ تو علم ہونا چاہیے کہ قرآن پر چل کر, سیرت پر چل کر, عظمت صحابہ پر چل کے ہی کامیابی ملے گی, ورنہ کامیابی ملنے والی نہیں. یہ بھی بیان کر دیا گیا آگے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ کاروبار تمہارا چھوٹ جائے گا. قرآن کہتا ہے واللہ خیر الرازقین, رزق دینے والا اللہ. کاروبار کی طرف, دکان کی طرف مت دیکھو. دکان بند کر دیں گے 1.25 گھنٹے کے لیے تو گاہک چلے جائیں گے, ہمارا کاروبار کمزور ہو جائے گا. یہ قرآن کا اعلان ہے کہ جو اس سیرت پر چلے گا اللہ اس کو بہترین رزق عطا فرمائے گا, اس کے کاروبار میں برکت عطا ہو جائے گی. تو برکت مل رہی ہے دکان بند کر کے, اور ہم سمجھ رہے ہیں برکت مل رہی ہے دکان کھول کر. جمعے کے الٹے چل, اور جب الٹے چل رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ مولوی صاحب برکت نہیں ہو رہی, دکان نہیں چل رہی. تم نے عمل ہی وہ کیا کہ اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے بند ہو. اس سیرت پر ہم کو عمل کرنا ہے, اور آنے والی نسلوں کو عمل کرانا, بتانا, جتانا ہے. اس پر مر مٹنا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے جمعے کے دن کاروبار بند کر کے ہم مسجد میں آ جائیں اور خطبے کو غور سے سنیں. خطبے کے وقت کوئی باتیں نہ کریں, امام کی طرف متوجہ رہیں, اور جمعے کے دن کا احساس رہے اور دل کے اندر امنگ رہے کہ آج کے دن ہم پیارے حبیب کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. تو جو لوگ رزق کی برکت چاہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہو رہی, وہ اس نسخے پر بھی عمل کریں کہ جمعے کی اذان کے بعد شٹر گرا دیا کریں دکان کا, اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. یہ عمل بہترین قرآن پاک کا بیان کیا ہوا, شٹر گرا دیا کرو. یہ اس وقت اٹھے گا جب جمعے کی نماز ہم سب پڑھ کے آئیں. جمعے کی نماز پڑھنے آئیں, پہلے سے آئیں, خطبہ سنیں, خطبے کے بعد آئیں گے, خطبہ ہو رہا ہے تب آئیں گے, یہ عظیم بڑے بڑے ثوابوں سے محروم ہو جائیں. خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں داخلہ ہو جائے, تب یہ ثواب ہم کو ملے. تو بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی. دوسری چیز یہ ہے کہ جمعے کا سلام پھیرا اور ہم بھاگے. اس سنت پر, اس سیرت پر بھی عمل نہیں کرتے کہ جمعے کے بعد اللہ کے حبیب کرتے کیا جمعے کا سلام پھیرتے ہی مسجد سے چلے جاتے؟ نہیں نہیں, دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. ان سنتوں کو پڑھو, 4 رکعت سنت, پھر 2 رکعت سنت, کم سے کم یہ 6 رکعت تو پڑھو جو سنت ہے. اس پاک کاروبار کی طرف جاؤ, اس سیرت پر چلو گے تو تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی. اور سلام پھیرتے ہی بھاگ گئے تو تم نے سیرت کو چھوڑ دیا, پیارے حبیب کی سنت کو چھوڑ دیا. پیارے حبیب کی سنت چھوڑو گے کہاں سے کامیاب ہو جاؤ گے, کہاں سے تمہیں دولتیں مل جائیں. آج اس محبت کو ہم نے اولاد کو سکھانا چھوڑا. آج محبتیں نہیں ہو رہی ہیں, آج اللہ کے حبیب سے بغاوت ہو رہی ہے. آج بچہ بازی ہو رہا ہے.
آج بچہ بچہ اللہ کے حبیب کے نام سے منہ پھیر رہا ہے، گردن پھیر رہا ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں کہ پیارے حبیب کی سیرت کیا ہے. یہ سب محبتیں ہمارے دلوں سے نکلتی چلی.